بھارت اور پاکستان دونوں ہی اپنے اسلحہ خانوں میں عسکری ڈرونز کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ دونوں کی جانب سے نہ صرف کئی غیر ملکی ڈرونز خریدے گئے ہیں بلکہ خود بھی اس ٹیکنالوجی کو تیار کیا گیا ہے جو بنا پائلٹ کے دشمن پر نگرانی، جاسوسی یا اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایشیا کے 3 پڑوسی اور جوہری طاقتیں پاکستان، بھارت اور چین کی طرف سے اپنی جنگی صلاحیت بڑھانے کے لیے بنا پائلٹ اڑان بھرنے والے ڈرونز کے استعمال میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ افواج میں وسیع پیمانے پر ڈرونز کی شمولیت نے جنوبی ایشیا میں جنگ کا طریقہ کار بدل دیا ہے اور آئندہ کسی بھی تنازع یا جھڑپ کی صورت میں ڈرونز کا استعمال کہیں زیادہ ہوگا۔ ماہرین کے مطابق ان تینوں ممالک میں بڑے پیمانے پر ڈرونز کی موجودگی اور ایک دوسرے کے خلاف جاسوسی اور نگرانی میں ان کا بڑھتا ہوا استعمال مستقبل قریب میں ٹکراؤ اور کشیدگی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ روایتی حریف سمجھے جانے والے پڑوسی ممالک بھارت اور پاکستان کے پاس کون سی ڈرون صلاحیتیں ہیں اور حالیہ عرصے میں دونوں نے کن ان مینڈ ایریل وہیکلز یعنی UAVs کا اضافہ کیا ہے۔ عسکری مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے ڈرونز انتہائی اونچائی پر دیر تک پرواز کرنے اور ریڈار میں آئے بغیر زمین پر فوج کی سرگرمیوں اور ان کی تعیناتیوں، اہم تنصیبات، نئی تعمیرات اور فوجی ٹھکانوں وغیرہ کی مؤثر نگرانی اور مخصوص ہدف کو تباہ کرنے میں زبردست مہارت رکھتے ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ایک فوجی ڈرون 3 بنیادی کام کر سکتا ہے: نگرانی کرنا اور حریف کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا، جاسوسی کرنا یعنی یہ دیکھنا کہ دوسری طرف اسلحہ یا فوجی کہاں تعینات ہیں، اور ہدف کی نشاندہی اور اسے تباہ کرنا۔ کئی ڈرونز یہ تینوں کام کرتے ہیں مگر بعض کی صلاحیت محدود ہوتی ہے۔ اگر ہم ڈرونز کے لحاظ سے بھارت اور پاکستان کی عسکری صلاحیتوں کا موازنہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں حریف ممالک نے ماضی قریب کے دوران اس میں اضافہ کیا ہے۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار راہل بیدی کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان دونوں ہی ڈرونز کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت کو اندازہ ہے کہ آئندہ 2-4 برس میں اس کے پاس تقریباً 5000 ڈرونز ہوں گے۔ ان کے مطابق ویسے تو پاکستان کے پاس بھارت سے کم ڈرونز ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے پاس موجود ڈرونز میں مختلف صلاحیتیں ہیں اور یہ 10 سے 11 مختلف ساخت کے ہیں۔ اگر ہم بھارت کی مثال لیں تو اس نے رواں سال اکتوبر کے دوران امریکہ سے $3.5 ارب مالیت کے 31 ڈرونز خریدنے کا معاہدہ کیا ہے۔ ان کے ساتھ $500 ملین کے ان ڈرونز کے ذریعے ہدف کو تباہ کرنے میں استعمال ہونے والے بم اور لیزر گائیڈڈ میزائل بھی خریدے ہیں۔ امریکہ کے یہ پریڈیٹر ڈرونز انتہائی مہنگے ہیں۔ بھارتی کرنسی میں ایک ڈرون کی قیمت تقریباً $950 کروڑ بنتی ہے۔ 31 میں سے 15 ڈرونز بھارتی بحریہ میں شامل کیے جائیں گے اور بقیہ 16 بری فوج اور فضائیہ میں برابر تقسیم ہوں گے۔ پریڈیٹر ڈرونز دنیا کے سب سے کامیاب اور خطرناک ڈرونز تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کا استعمال افغانستان، عراق، سیریا، صومالیہ اور کئی دیگر ممالک کے ٹھکانوں اور اہداف کو تباہ کرنے میں کیا گیا تھا۔ بھارت اس سے پہلے اسرائیل سے ہیرون خرید چکا ہے اور اسرائیل ایروسپیس ایجنسی سے لائسنس کے تحت اب وہ یہ ڈرونز خود بھی بنا رہا ہے۔ مئی 2020 میں لداخ خطے میں چین کے ساتھ سرحدی ٹکراؤ کے بعد ڈرونز اور UAVs کی اہمیت بھارت میں کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ اس وقت بھارت میں بحریہ پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے کیونکہ بحیرہ ہند میں چینی بحریہ اور بھارتی بحریہ کے جہاز سرگرم ہیں اور بھارت کی توجہ اس خطے پر کافی زیادہ ہے۔ مبصرین کی رائے میں امریکہ بھی بھارت سے یہی چاہتا ہے کہ وہ اس خطے میں چینی بحریہ کی سرگرمیوں پر نظر رکھے۔ پاکستان کی ڈرون پاور کی بات کریں تو دفاعی امور کے تجزیہ کار راہل بیدی کہتے ہیں کہ پاکستان ترکی اور چین سے ڈرونز درآمد کرتا ہے جبکہ اس نے جرمنی اور اٹلی سے بھی ڈرون خریدے ہیں۔ پاکستان نے براک اور شیپرڈ جیسے بعض ڈرونز خود بھی تیار کیے ہیں۔ 2022 کے دوران پاکستان نے فلیگ شپ ڈرون شیپرڈ 2 کی نمائش کی تھی جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ 1000 کلومیٹر تک پرواز کر کے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے یا اپنے ہدف کو لیزر بم سے لوپ کر کے اس کو میزائل کی مدد سے تباہ کر سکتا ہے۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری کی جانب سے پہلے ابابیل کے نام سے سرویلنس ڈرونز بنائے گئے تھے جنہیں جنگی مقاصد کے لیے مسلح بھی کیا گیا تھا۔ زہیب اور نمرہ اپنے مضمون میں تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پاکستان کی فضائیہ، ڈرون اور روایتی ذرائع کے اشتراک سے بھارت کے S-400 اور پرتھوی کے جدید فضائی دفاعی نظام کو
मौसर तरीके से टारगेट करके भारत के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मफलूज कर सकती है। उधर राहुल बेदी कहते हैं कि कई दिफाई तज्जियों के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में चौथा या पांचवां ड्रोन पावर माना जाता है। उनके पास बहुत जदीद किस्म के ड्रोन हैं और इनके ड्रोन फ़िज़ाइया, फ़ौज और कुछ हद तक बहरिया में भी शामिल किए गए हैं। पाकिस्तान की ड्रोन सलाहियत बढ़ रही है और इसका फोकस इस सलाहियत में मुसलसल इजाफा करने पर है। उनका कहना है कि इन ड्रोन्स की परवाज़ करने की सलाहियत तकरीबन 50 घंटे तक की है। जंगी जहाज़ उन्हें तबाह नहीं कर सकते क्योंकि ये उनकी परवाज़ की ऊंचाई की हद से ऊपर उड़ते हैं। वो कहते हैं कि इन जदीद ड्रोन्स के बायस पाकिस्तान को काफ़ी हद तक स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल सबकत मिलती है।